چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اور زندگی کی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان دن لوگ گردش کرتے ہیں. کبھی وہ کس حال میں ہوتا ہے, کبھی وہ کس حال میں ہوتا ہے. ایک سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائشوں اور اپنے امتحانوں سے محفوظ فرمائے. کچھ اس کے امتحانات ہیں, آزمائشیں ہیں, وہ ہمارے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے. اللہ والے ہیں جو نیک لوگ ہیں, جو برگزیدہ ہیں, صالحین ہیں, عبادت و ریاضت کرنے والے ہیں, اس کے قرب, اس کی رضا, اس کی خوشنودی کے جو طلبگار ہیں, جو طالب ہیں, جو اس منزل کے طالب ہیں, خواہشمند ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو استقامت کی دولت خود عطا فرماتا ہے. پھر ان کے قدموں میں مضبوطی آتی ہے, ان کے حوصلے میں مضبوطی آتی ہے, ان کے ارادوں میں, ان کی نیتوں میں اور ان کی طرف اور اختیاروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی غیر متشابہ حال ہوتی ہے, جس کی وجہ سے الحمدللہ کی قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں, ان کے پاؤں پھسلتے نہیں ہیں. پھر وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, بڑی پختگی کے ساتھ, اور پھر بڑی استوالی آتی ہے, اس کے اندر بڑی مضبوطی آتی ہے. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ویسے تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص امتحان آ جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو صرف اتنی تکلیف دیتا ہوں یا اتنا امتحان اس پر میں نازل کرتا ہوں جتنا اس کا وہ بدن اٹھا سکے. کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کتنی اس میں طاقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کی طاقت کے مطابق ہی اس پر میں وزن ڈالتا ہوں تاکہ اس کو برداشت کر سکے. وگرنہ اللہ تعالیٰ کے امتحان کائنات میں کون برداشت کر سکتا ہے؟ نہ. میں بات کر رہا تھا کہ بزرگ تھے تو اس ہمارے گھر صغیر کے, انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بات کر کے اپنے بات پڑھا, میں تیرے امتحانوں کو پاس کر لیا. اللہ والے تھے, نیک تھے, برگزیدہ تھے, صالح تھے, اللہ کے ولی تھے, دوست تھے. بس ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ بھائی تعالیٰ میں نے تیرے امتحان کتنے تیرے امتحان ہیں نا, میں نے سارے پاس کر لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. پھر وہ رب ہے, پھر وہ خالق کائنات, پھر وہ اللہ بشر قدیر, مرضی کا مالک. اللہ رب العزت نے ان کا پیشاب بند کر. اب جب پیشاب بند ہوا تو یہ آپ کو بتایا ایک ویسے بند ہو جانا, ایک علیحدہ بات, ایک اللہ کی طرف سے امتیازی شکل میں بند ہونا, وہ ڈبل ہے, وہ ڈبل تکلیف. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بڑی تکلیف ہوئی. اب اللہ تعالیٰ تندرستی دے سکتا تھا, جب توبہ کر لی, معافی مانگ لی, معافی کے طلبگار ہو گئے, اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے, سجدہ ہو گئے, عاجزی کی, انکساری کی, تائب ہو گئے, سارے معاملات ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ ثابت کر سکتا تھا, معافی اس نے دینی نا. لیکن رب نے فرمایا کہ آپ فلاں جگہ پہ جائیں, وہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, جس طرح ہمارے مدرسے چلتے ہیں, ہمارے مکتب چل رہے ہیں, وہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ ان بچوں سے دعا کروائیں. اندازہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کہاں بھیجا. پھر وہاں پہنچے اور وہ مدرسے والے جو لوگ تو جانتے تھے کہ اللہ والے, وہ سارے کھڑے ہو گئے اس بات کے لیے. اللہ والے آ گئے, اللہ والے آ گئے. کہتے ہیں کہ آج اللہ والے چھوڑی, آج آپ نے میرے لیے دعا کر دی. وہ استاد وہ بچے سے کہتے ہیں دعا تو آپ نے کرنے اب اللہ کے ولی ہو, لیکن یہ بس آپ دعا کریں. وہ دیکھو نا ادھر سے مجبوری ہو چکی تھی. بچوں کو صرف ہاتھ ایسے ہاتھ اٹھانے کا کام ہو جانا, کیونکہ عادت تھا آپ کی طرف سے, اس کا عمل ہو چکا تھا, اس کے حکم کی تعمیل کرنی تھی. باقی اس مانگنا کی عادت سے اس پریشانی کو دور کر دے, اس کے امتحان کو دور کر دے, یا اس کے اپنا تکلیف کو دور کر دے, وہ باتیں تو بات کی باتیں ہیں. یہ تو جب حکم ہو چکا ہے کہ ان سے دعا کروائیں, تو جب وہاں داخل ہوئے اور انہیں ایسا ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں, وہاں کو
بات کر رہا تھا کہ اگر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دن ہم سارے پاس کرتے ہیں، ایسا ہونا نہیں دوستوں. یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جو فیل ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے، ایک درس ہوتا ہے، ایک دعوت فکر ہوتا ہے ہمارے لیے آنے والے وقت کے لیے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، التجا کریں، استدعا کریں، سجدہ ریزی کریں، عبادت و ریاضت کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں جھکیں، بس ایک ہی عرض کر کے باری تعالیٰ ہم نہ تیری امتحانوں کو پاس کر سکتے ہیں، نہ تیری آزمائشوں کو پاس کر سکتے ہیں. ہم تو صرف تیری رحمت کے امیدوار ہیں. ہم تو فقط تیری رحمت کے امیدوار ہیں. بس اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے، اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرما دے. اس لیے محترم، لیکن جنہوں نے بھی الحمدللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مختلف مقاموں پر استقامت کو حاصل کیا ہے، استقامت کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے انعام رکھے ہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا استقامت کے حوالے سے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا کہ آپ نے صبح بیدار ہونا نا، جب آپ صبح آپ نے یہاں سے نکلنا ہے، آپ نے جاگنا ہے، بیدار ہونا ہے. جب آپ بیدار ہوئے نا، جب آپ بیدار بات بڑی کافی توجہ ہے، استقامت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہ فرماتے مجھے خواب آیا کہ جب آپ نے صبح اٹھنا ہے نا، تو جب آپ نے اس علاقے کی طرف آنا ہے نا، جو چیز آپ کو وہاں مل جائے اس کو آپ نے کھا لینا. یا اس کو کھا لینا. کہتے جب میں صبح اٹھا تو وہاں چلنے لگا نا، تو مجھے سامنے پہاڑ نظر آیا اور بڑا وسیع پہاڑ نظر آیا. میں نے کہا کہ مجھے تو خواب میں حکم تھا کہ تیری کامیابی ہے اور تیری اس کے اندر بہت بہتری ہے، بڑی کامیابی ہے جب تم اس کو بیدار ہونا ہے، خواب کی دنیا سے نکل کر بیداری کی دنیا میں آنا ہے کہ تم نے اس طرح چلنا ہے اور سامنے جو چیز آپ کو مل جائے اس کو آپ نے کھا لینا ہے. یہ کھانے والی چیز آپ کو ملے تو اس میں آپ کی بہتری بھی ہے، اس میں آپ کے لیے خیر بھی ہے، کامیابی بھی ہے. کہتے کہ میں جب صبح اٹھا اس وقت چلنے لگا تھا، مجھے کوئی کھانے والی چیز نظر نہیں آئی، مجھے کھانے والی کوئی چیز نظر نہیں آئی. مجھے پہاڑ نظر آیا اور پہاڑ بھی بہت بڑا ہے. اور اس معاملے میں میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا. مجھے جو عادت تھا وہ چیز مجھے ملی نہیں ہے. اب اس پہاڑ کو میں کیسے کھا لوں؟ اور پہاڑ بھی طول عرض میں اتنا بہت بڑا ہے، طول عرض میں، چوڑائی میں، لمبائی میں اتنا بڑا ہے، اونچائی میں بہت بڑا ہے، تو میں اس کو کیسے کھا لوں؟ میں اس معاملے میں بڑا پریشان ہوا. لیکن مجھے نا خیال آیا کہ جب مجھے خواب میں ایک آڈر ہے تو اس پر عمل تو کر. آپ تو چلنا شروع کر، تو چلتا جا، آپ کو اپنے اس کام کو تو مکمل کر. کہتا میں نے چلنا شروع کر دیا. میں چلنا شروع کر دیا. جب چلنا شروع کیا نا میں نے، تو فرماتے ہیں کہ میں چل رہا ہوں پہاڑ کی طرف اور جو پہاڑ ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی میں اس ثقافت پر واقع پیش کر رہا ہوں. جیسے جیسے آگے جا رہے پہاڑ چھوٹا ہو. دیکھو نا ابتدا میں جو الفاظ آپ نے سن لیا کہ خواب میں کیا فرمایا گیا، پھر جب وہ بیدار ہوئے، جب وہ چلنے لگا، ابھی چلا گیا، بھی دیکھا وہ پہاڑ نظر آیا. اب خیال یہ آیا کہ مجھے تو خواب میں یہ فرمایا گیا تھا کہ جب آپ اس طرح نکلنا ہے نا، تو جو چیز آپ کو کھانے والی میسر ہو، نظر آئے، آپ اس کو کھا لینا ہے. تو مجھے تو کھانے والی چیز تو نظر نہیں آئی، مجھے تو پہاڑ نظر آیا اور پہاڑ بھی بہت بڑا طول عرض میں. تو میں اب کیا کروں؟ لیکن مجھے فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ مجھے خواب یاد ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تیری بہتری ہے، اس میں بھلائی ہے، تیری اس میں خیر ہے، اس میں تیری کامیابی ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. اب یہاں جملہ استقامت آ رہا ہے. کیا؟ استقامت. اب انہوں نے اس معاملے میں استقامت کو حاصل کیا، رکے نہیں ہے. پہاڑ کو دیکھ کر اپنا ارادہ ترک نہیں کیا. اتنا جو بھی پہاڑ نظر آ جائے پہاڑ کو کیسے کھاؤں؟ اگر پہاڑ درمیان میں کچھ نظر آ جائے کھانے والے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی. مجھے تو پہاڑ نظر آ رہا ہے.
تو اب اس کو میں کیسے کھا لوں؟ ارادہ ترک نہیں کیا، جو رات خواب میں آرڈر ہوا تھا اس آرڈر پر آپ نے کیا کیا؟ استقامت حاصل کی، استقامت میں رہے کہ کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں کیا بتا کے کچھ ہے نظر آ جائے، بات تو کافی دور ہے۔ اب استقامت کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ کر رہا، اب چلتا گیا۔ فرماتے کہ جب میں نے استقامت کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی پختگی کے ساتھ جب میں نے مصمم ارادہ کر دیا تو میں نے چلنا شروع کیا، میں پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے ایسے محسوس ہو جس طرح پہاڑ چھوٹا ہو رہا ہے، اس طرح پہاڑ چھوٹا ہو رہا ہے۔ تو میرے نا استقامت میں مزید اضافہ ہوا، مضبوطی آئی، کیا مزید پختگی آئی، میرا حوصلہ ہوتا ہے وہ مزید بلند ہوا۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں پھر مزید اپنے رفتار میں اضافہ کیا، کہتے میں چلتا گیا، میں چلتا جا رہا ہوں اور جو پہاڑ ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں تو وقت کا انتظار، جب میں قریب پہنچ گیا، بالکل قریب، تو پہاڑ بالکل چھوٹا سا ہو گیا، پہاڑ بالکل چھوٹا سا ہو گیا۔ جب میں بالکل قریب پہنچا، یعنی بالکل کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا، قریب بالکل قریب پہنچ گیا، تو وہ گڑ کی تھیلی بن گئی۔ کس کی؟ گڑ کی تھیلی بن گئی اور میں نے اس کو اٹھایا، اس کو میں نے کھایا۔ یعنی واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کو خواب میں آرڈر ہوا ہے کہ تو نے جب صبح بیدار ہونا ہے کہ تو نے اس کی طرف نکلنا ہے، اس طرف، اور تمہیں کھانے والی چیز نظر آئے تو نے اس کو کھانے نہیں، اور وہ کبھی اس میں بہتری بھی ہے، خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ لیکن جب میں نکلا تو مجھے تو پہاڑ نظر آیا، اب میں پہاڑ کو کیسے کھاتا؟ لیکن رات والا جو خواب میں مجھے آرڈر تھا، میں اس میں استقامت کو حاصل کیا کہ نہیں یار میں نے نکلنا ہے، میں نے چلنا ہے، اور میں استقامت میں رہا، اور خدا کی قسم دیکھیں کہ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ جو تھا وہ کھانے والی چیز تک نکل آیا۔ واقعے کا مقصد یہ تھا کہ جب اگر انسان استقامت کو حاصل کرتا ہے، مثلا حضرت سید سختی رحمت اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے امام ہوئے، کیا نام ہے؟ حضرت سید سختی رحمت اللہ کے بہت بڑے امام ہیں، یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے شیخ بھی ہیں اور رشتے میں ان کے ماموں بھی رکھتے ہیں، بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ حضرت سید سختی رحمت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے کمال کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک درخت کے نیچے آرام کیا، درخت کے نیچے آرام کیا تو درخت سے مجھے آواز آنی شروع ہوگی، درخت سے آواز آنی شروع ہوگی کہ یار اس طرح کا تو میرے جیسا بن جا۔ درخت کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرے جیسا بن جا۔ میں بڑا پریشان ہو جاتی یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جب میں اٹھ کے بیٹھ گیا نا تو میں نے پھر توجہ کی تو وہ درخت سے آواز آ رہی ہے، درخت سے بار بار آواز آ رہی ہے کہ ایسا ایسا تو میرے جیسا بن جا۔ تو پھر آگے سے میں نے جواب دیا کہ میں تیرے جیسے کیسے بن جاؤں؟ تو درخت ہے، میں انسان ہوں۔ آگے سے درخت کہتا ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں ان کو پھل لٹاتا ہوں۔ کیا؟ پھل۔ بات سمجھ آ گئی کہ مجھے لوگ پتھر مارتے ہیں اور پتھر کے جواب میں کیا کرتا ہوں؟ میں ان کو جوابی کاروائی میں میں کوئی اور کام نہیں کرتا، میں جوابی کاروائی میں پتھر کا جواب پھل میں دیتا ہوں۔ تو میرے جیسا بن جا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ نصیحت ہوئی تھی جب تو میرے جیسا بنے گا، لوگ اس طرح جب تمہیں کہتے ہیں نا، لیکن آپ کے بول اچھے نکلیں گے، آپ کے بول پیارے نکلیں گے، آپ حسن اخلاق والے نکلیں گے، اگلے بندے کو جھکانے والے نکلیں گے، اگلے بندے کو کربیدہ کرنے والے نکلیں گے، مخالف بھی ہوگا تیرا ہو جائے۔ تو آگے سے بن گیا کہنے لگے کہ میں نے اس کے بات کو سن لیا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں اور تو ان کو پھل لٹاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تو آگ ادھر کیوں ہے؟ بات سمجھی نا؟ حضرت سید سختی رحمۃ اللہ نے پوچھا درخت سے کہ یہ تو میں نے بات ہی سن لی اور تو نے مجھے بھی آدر کیا، حکم کیا
جب مجھے تم نے دعوت دی کہ تم میرے جیسا ہو جاؤ، کہ میرا سلوک یہ ہے، یا میرا کردار یہ ہے، یا میرا فعل یہ ہے، یا میرا کام یہ ہے، تم ایسا کر، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم آگ ایندھن کیوں ہے؟ تمہیں آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے؟ یہ تو لکڑی ہے، تو لکڑی کو آگ میں بولیے جلایا جاتا ہے، ایسے ہی ہے آگ میں لکڑی کو جلایا جاتا ہے۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ تیرا بالکل فعل بہت اچھا ہے کہ لوگ پتھر مارے تو ان کو پھل لٹائیں، کوئی اور بھی جوابی پھل بات نہیں ہے، اچھی کار کرتی ہے، اچھا جواب ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ پھر تیرا اتنا اچھا فعل، اچھا عمل، پھر تو آگ میں کیوں جلایا جائے؟ اب آگے سے اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا اگر وہ میرے اندر صفت ہے نا کہ پتھر مارنے والوں کو میں پھل اٹھاتا ہوں، میرے اندر وہ بڑی خامی ہے، جس خامی کی وجہ سے مجھے آگ میں جلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا یہ لوگ مجھے بڑے پسند ہیں جو میرا اقرار کرنے کے بعد کتنا اتراؤ چڑھاؤ اونچ نیچ طوفان چلے لیکن کبھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں، ان کے قدموں میں کبھی لچک نہیں آئی ہے، پاؤں پھسلے نہیں ہے۔ انہوں نے جب بھی کوئی معاملہ ہے انہوں نے یہی کہا ہے ثم استقام ربنا اللہ ثم استقام، انہوں نے مجھے اقرار مجھے ماننے کے بعد اس میں استقامت حاصل کی ہے، لچک نہیں آنے دی۔ تو آج معاملہ جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے نا مسلمان کے لیے وہ آپ کے سامنے، میں ابھی اس بات کو اس کا نتیجہ بھی دیتا ہوں۔ درمیان میں بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے آسٹریلیا میں کسی معاملے میں جانا پڑا، کہاں؟ تو ایک عیسائی لڑکی نے میرے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، اس نے مجھ سے طے مانگا، کیا طے مانگا؟ تو میں نے ان کو طے دے دیا۔ عیسائی لڑکی میرے سامنے بیٹھ گئی، اس نے کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے، وہ لمبی گفتگو ہے، میں سارے جواب دیتا رہا، اس بائبل کے بارے میں سوالات کی، اس کے میں جواب دیتا رہا، کرتے کرتے نا تو میرے دل میں خاصی پیدا ہوئی اور مجھے خیال آیا، مجھے امید لگی کہ یہ بچی مسلمان ہو جائے گی، یہ لڑکی مسلمان ہو جائے گی، کہ گفتگو جو ہے اس کا جو لگاؤ ہے وہ اسلام کی طرف ہے۔ تو میں نے اس کو نا یہ الفاظ استعمال کی اس کے سامنے کہ کیا آپ مسلمان ہوں گی؟ کیا آپ مسلمان ہوں گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا، مجھے امید لگی کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، تو میں نے ان کو دعوت دے دی، میں نے اس کو دعوت دے دی کہ آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ کہنے کہ وہ بات کی ہے، میں آپ سے بات اور پوچھتی ہوں، کہنے کہ پوچھیں، کہنے کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ کہنے کہ قرآن میرے پاس بھی ہے۔ قرآن آپ کے پاس بھی ہے؟ قرآن آپ کے گھروں میں بھی ہے؟ کہنے کہ قرآن ہمارے گھروں میں بھی ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں آ کر لاجواب ہوں گی، وہ میری امیدیں، وہ میرے خیالات، وہ میرے نظریات سب پر پانی پھر گیا۔ لڑکی عیسائی کہتی ہے جب آپ کے پاس بھی قرآن کا نسخہ ہے